پتہ ہونا ضروری ہے، چاہے وہ ہم ایمان کے بارے میں جاننا چاہیں گے، قرآن کے بارے میں جاننا چاہیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں جاننا چاہیں گے، ہر چیز کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم علم کو سیکھیں، علم کو جانیں، علم کو حاصل کریں اور اپنی نسل کو جو ہے علم سے روشناس کرائیں۔ یہی جو ہے مسلمان کی ذمہ داری ہے اور اسی سے وہ کامیاب و کامرا ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کہیں گے مولانا صاحب ہم تو اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، برسوں سے پڑھا رہے ہیں، ہم نے جہاں آنکھیں کھولی ہیں، جہاں ذمہ داری ہمارے اوپر آ گئی ہے، ہم نے پیسہ دیا ہے، فیس بھرا ہے، ٹیوشن فیس ادا کرتے ہیں، بچوں کو لے کر کے جاتے ہیں، بچوں کو لے کر کے آتے ہیں، ہم تو ہمیشہ علم کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن دوستان گرامی ہم یہاں پر بتانا چاہیں گے ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز پڑھ رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، تو آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ نماز قبول ہوگی؟ ایسی نماز مقبول نہیں ہوگی۔ آپ قربانی کر رہے ہیں، قربانی کے جانور لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کو دنیا والوں کو دکھائیں گے، لوگ اچھا سمجھیں گے، یعنی صرف ہمارا مقصد دکھاوا ہے، تو ایسی صورت میں وہ قربانی مقبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ قربانی تو آپ نے کیا ہے لیکن کوالٹی نظر نہیں آ رہی ہے، عبادت تو آپ نے کیا ہے لیکن خلوص نظر نہیں آ رہا ہے، للہیت نظر نہیں آ رہا ہے، اہمیت نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہی حال ہے کہ جب آپ علم کے لیے بچوں کو آگے بڑھا رہے ہیں تو ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ دیکھیں رزلٹ آپ کے پاس کیا ہے۔ آپ کا رزلٹ اتنا بڑا مجمع آپ کا موجود ہے، میں سمجھتا ہوں کئی محلے کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، تو میں آپ سے اگر یہ سوال کروں کہ اتنے بڑے مجمع میں کتنے سارے لوگ کھڑے ہو کر کے کہیں گے کہ ہم یہی تعالیٰ ہمارے بچے جو ہیں انجینئر ہیں، ہمارے بچے جو ہیں IAS آفیسر ہیں، ہمارے بچے جو ہیں مفتی ہیں، ہمارے بچے جو ہے محقق ہیں، ہمارے بچے جو ہے بڑے بڑے جج ہیں، ہمارے بچے جو ہے بڑے وکیل ہیں، آپ خود بتا سکتے ہیں کہ نہیں یہ ساری چیزوں کی تعداد جو ہے یہ کم نظر آ رہی ہے۔ کیوں کم نظر آ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے پڑھایا تو ضرور ہے، ہم نے پیسہ تو ضرور دیا ہے، لیکن ہم نے انہیں کوالٹی بنانے کی کوشش نہیں کی ہے، ہم نے ان کی پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیا ہے، ہم نے ضرورت کو نہیں سمجھا ہے کہ ہمارے بچے کی ضرورت کیا ہے، ہم نے اس مسئلے کو نہیں سمجھا ہے ہمارا بچہ کس سبجیکٹ میں کمزور ہو رہا ہے، کون سا علم وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کون سے علم کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ ہم نے یہ باتوں کی طرف توجہ نہیں دیا، ہم نے صرف ڈگری کی طرف توجہ دیا ہے، میرا بیٹا پاس کرتا چلا جا رہا ہے، میرا بیٹا پڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم جانتے ہیں مدرسے میں پڑھ رہا ہے، ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی ہے کہ مفتی صاحب ذرا یہ تو بتائیے میرے بچے کے سبق یاد کرنے کی رفتار کیا ہے، میرے بچے کے تقریر کرنے کا انداز کیا ہے، میرا بچہ کتنا مسئلہ جانتا ہے، ہم نے اسے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اگر ہم نے بچوں کے ساتھ خود بھی محنت کیا ہوگا یا ہم خود محنت کریں گے تو یقینی طور پر ہم کامیاب و کامرا ہو سکتے ہیں، ہمارے بچے بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، ہماری نسلیں بھی کامیاب ہو سکتی ہیں۔ ایک اور چھوٹی سی بات میں بات کر کے بات کو ختم کروں گا۔ آپ عرض کریں گے مولانا صاحب بڑے ذہین و فقیر وہ بچے ہوا کرتے ہیں جو IAS آفیسر بنا کرتے ہیں، بڑے ذہین ہوتے ہیں جو محقق بنا کرتے ہیں، ریسرچ اسکالر بنا کرتے ہیں، PhD کی ڈگری دیا کرتے ہیں، انجینئر بنا کرتے ہیں، پروفیسر بنا کرتے ہیں، بڑے بڑے تاجر بنا کرتے ہیں، وہ بڑے دماغ والے ہوتے ہیں، بڑے ذہن والے ہوتے ہیں، بڑے کشادہ دل والے ہوتے ہیں۔ تو دوستان گرامی آپ کو میں بتا دوں کہ ہم نے اپنے بچوں کو پرکھا نہیں ہے، ہم نے اپنے بچوں کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھا ہے، ہم نے اپنے بچوں کی ذہن کو نہیں سمجھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بچوں کو ذہن جو عطا فرمایا ہے، پروردگار عالم نے انہیں جو عقل سلیم عطا فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے سینے کو جو کشادہ کیا ہے اس کی قدر و قیمت کو ہم نے نہیں جانا۔ اگر اس کی قدر و قیمت کو ہم نے جان لیا ہوتا تو یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی میں مثال پیش کر دوں۔ دوستان گرامی دنیا کا کوئی بھی عالم ہو، دنیا کا کوئی بھی انجینئر ہو، دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر ہو، کسی ڈاکٹر سے یہ سوال کر دیجئے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے MBBS کر لیا ہے، MD DNB کی ڈگری حاصل کر لیا ہے، صرف ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے تو بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، 50 کتابیں پڑھی ہیں، سینکڑوں کتابیں پڑھی ہیں، ان میں سے کوئی ایک ایسی کتاب جو 500 صفحے پر ہو آپ لے کر کے ہمیں محلہ والوں کو سنا دیجئے، ہم آپ سے زبانی سننا چاہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر کہے گا ہم کسی
کتاب کو سنا نہیں سکتے. ایک انجینئر کے پاس چلے جائیے, اس سے کہہ دیجئے کہ بہت ساری کتابوں کو تم نے پڑھا ہے, کسی ایک کتاب کو زبانی سنا دو, وہ کہے گا ہم نہیں سنا سکتے ہیں. کسی بائبل کے جاننے والے کو یہ کہہ دو کہ آؤ ہمیں بائبل سنا دو, وہ کہہ سکتا ہے ہم الف سے لے کر کے یہ تک کا ہم سنا نہیں سکتے ہیں. یعنی دنیا کا کوئی بھی رائٹر ہو, کوئی بھی لیکھک ہو, کوئی بھی پروفیسر ہو, کوئی بھی بڑی سے بڑی ڈگری رکھنے والا ہو, کوئی سے بھی بڑے سے بڑا آدمی ہو, بڑے سے بڑا جانکار ہو, دنیا کا کوئی آدمی جو ہے کھڑا ہو کر کے کہہ نہیں سکتا کہ ہم جو ہے 500 پیج کی کتاب, 800 پیج کی کتاب اکیلے پڑھ کر کے سنا دیں گے. لیکن دوستان گرامی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے, حبیب کے اوپر جو قرآن نزول فرمایا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امتیوں کے بچوں کے سینوں کو اتنا کشادہ کر دیا ہے, ان کے قوت میموری پاور اتنا وسیع کر دیا ہے, ذہن نشی کر دیا ہے کہ ضیاء الاسلام کا بچہ ہے لیکن 2 سال میں حافظ بھی ہو رہا ہے اور کھڑے ہو کر کے پورے قرآن مقدس کو سناتا نظر آ رہا ہے, پورے قرآن پاک کو سناتا نظر آ رہا ہے. دنیا کے خطے میں دیکھیں تو آنے والا رمضان آپ کو یہ بتائے گا کہ مسلمان کا 1 بچہ نہیں, 2 بچہ نہیں, 1000 بچہ نہیں, لاکھوں کی تعداد میں ایسے بچے موجود ہیں جو پوری دنیا میں عالم اسلام میں قرآن مقدس سنتے. اندازہ کرو اے مسلمانوں, کیسے ہم اپنے بچوں کو بڑا کمزور سمجھ رہے ہیں, کیسے ہم اپنے بچوں کو طاقتور نہیں سمجھتے. آپ اندازہ کرو کہ جب ہمارا بچہ قرآن مقدس کو, جو خدا کا کلام ہے, کسی دنیا دار کا کلام نہیں ہے, جب خدا کے کلام کو وہ اپنے سینے میں سما سکتا ہے تو دنیا کا کوئی بھی علم جو ہے اس کے سینے میں سمانے سے دیر نہیں لگے گی. ہر علم کو وہ اپنے سینے میں لے سکتا ہے, ہر ذوق کو وہ اپنے سینے میں لے سکتا ہے. وہ جج بھی بن سکتا ہے, بڑا وکیل بھی بن سکتا ہے, بڑا آفیسر بھی بن سکتا ہے, بڑا پروفیسر بھی بن سکتا ہے. ضرورت ہے کہ ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کریں, ہم اپنے بچوں کی قدر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں انعام دیا ہے بچوں کی شکل میں, بچیوں کی شکل میں, یہ صرف ہمارے گھر کی چیز نہیں ہے, یہ قوم کی امانت ہے, یہ مسلمانوں کی امانت ہے, یہ ہمارے ہندوستان وطن کی امانت ہے. ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے کلاس سے پاس کرائیں, اچھے علم کی طرف توجہ دیں. سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ لیس الجمال باسباب تزیننا ان الجمال جمال الحلم والادب. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. ابھی آپ نے فاضل جلیل عالم نبی حضرت مولانا ملک محمد شفیع عالم مصباحی, خطیب و امام جامع مسجد رائل شیخ کولکاتہ کا ایک بہترین اور عمدہ خطاب سماعت فرمایا. جوڑنے والا بیان ہے اور ہمارے اندر اپنے بچوں کے تعلق سے خود اعتمادی پیدا کرنے والا بیان ہے. آج کی اس کانفرنس میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر جماعت اہل سنت کے باوقار علماء کرام تشریف فرما ہیں. مصنف کتب کثیرہ سیاح بنگلہ دیش حضرت علامہ مولانا ابوالکلام احسن القادری دامہ ظلہ العالی بھی تشریف فرما ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آج کے مہمان خصوصی سراج الفقہاء, محقق مسائل جدیدہ, عالم ربانی حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین رضوی برکاتی دامہ ظلہ العالی, صدر شعبہ افتاء شیخ الحدیث و سابق صدر المدرسین الجامعہ الاشقیہ مبارک پور تشریف فرما ہے. حضور سراج الفقہاء کی ذات کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے. عالم اسلام کی عظیم درسگاہ, ہم سنیوں کی سب سے بڑی درسگاہ کے شیخ الحدیث بھی ہیں اور سب سے بڑے مفتی بھی ہیں. ایک طویل عرصے سے حضور سراج الفقہاء فتویٰ نویسی میں اور تدریس میں مسلسل لگے ہوئے ہیں.
آپ کے تلامذہ اور آپ کی بارگاہ سے فتویٰ نویسی سیکھنے والے پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے پر جا کر کے علم کی خدمت کر رہے ہیں اور فقہ کو عام کر رہے ہیں۔ سراج الفقہاء حضور محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین رضوی صاحب ایک بہترین مفتی بھی ہیں، بہترین استاذ بھی ہیں اور بہترین مصنف بھی ہیں۔ تقریباً 4 درجن کے قریب آپ کی کتابیں چھپ چکی ہیں اور علمی حلقے میں خراج تحسین وصول کر رہی ہیں۔ کتابوں میں جو مسئلے ہیں اسے دیکھ کر کے بتا دینا تو بہت مشکل کام نہیں ہوتا ہے۔ فتویٰ نویسی اور کتابوں سے دیکھ کر کے مسئلہ بتا دینا عام مفتیان کرام کرتے ہیں، لیکن روزانہ جو نئے نئے حالات دنیا میں آ رہے ہیں، پیچیدہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ان پیچیدہ مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور حل کرنے والے جتنے علماء ہیں ان تمام علماء میں سب سے بڑے سب سے ممتاز ہمارے مہمان خصوصی حضور سراج الفقہاء دامت ظلہ ہیں۔ پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ کی تحریریں، آپ کے فتوے انتہائی اعتماد کی نظر سے پڑھے جاتے ہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن کا جو زمانہ گزرا، حالات اتنے پیچیدہ ہیں، نئے نئے مسائل پیش آ رہے ہیں، جمعہ پڑھنے نہیں دیا جا رہا، عید پڑھنے نہیں دیا جا رہا، جمع نہیں ہونے دیا جا رہا۔ ایسے وقت میں جتنے پیچیدہ مسائل ہو رہے تھے بر وقت ان کی صحیح رہنمائی اور صحیح حل سراج الفقہاء دامت ظلہ العالی فرما رہے ہیں۔ کئی کتابیں بھی حضرت کی ہیں اور کتابیں بھی ایسی ہیں